عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر کے اسباق کی تشریح میں پہلا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ یہ عبارت آپ دیکھ لیں گے جو ابتدائی صفحہ پر ہے، ان کا ایک اور کارنامہ، اس عبارت کو آپ دیکھ لیں گے۔ اور سبق کا عنوان، مصنف کا نام، سیاق و سباق ہے سیرت العمرین سے انتخاب کردہ واقعات کی روشنی میں علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک عمدہ مضمون لکھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو عمدگی سے بیان کیا۔ اس مضمون کے ذریعے سے انہوں نے واضح کیا کہ عمر ثانی کا لقب پانے والے اس اموی خلیفہ نے سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا، زبردستی چھینی گئی زمینوں کو واپس کیا، سرزمین عرب پر سچائی حق گوئی کو جاری کیا، سلطنت میں مساوات اور جمہوریت کو لاگو کیا۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس دیندار خلیفہ نے وراثت میں کل 17 دینار چھوڑے۔ یہ عبارت سبق کے ابتدائی حصہ سے لی گئی ہے۔ تشریح اس عبارت میں اسلامی تاریخ کے روشن ستارے عدل اسلامی کے پیکر سلاطین بنی امیہ کے 8ویں فرمانروا عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بنی امیہ کے حکمرانوں کی سیاکاریوں کو مٹانا، یعنی عام لوگوں زمینیں شاہی خاندان سے لے کر عوام کو واپس دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی خطے کی یعنی بر صغیر کے خطے کی تاریخ سے مغلیہ خاندان کے ناجائز اقدامات کا حوالہ دے کر اموی دور کے ناجائز اعمال سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگوں کی زمینیں واپس دینے کے حوالے سے عمر بن عبدالعزیز کی بے خوفی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہیں اسلامی تاریخ کے ایک عظیم محسن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل پیرا تھے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے۔ یہ پہلا جامع پیرا تھا۔ اب ہم پہلی سطر کی تشریح کریں۔ معروف عادل اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک عظیم کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کے ناجائز اعمال کا خاتمہ تھا۔ 41 ہجری سے 132 ہجری تک جتنے اموی حکمران آئے، انہوں نے عوام کا استحصال کیا، ان کے اموال ظلم کے ذریعے سے لوٹ لیے۔ ہم اسلامی تاریخ کے اسے اسلامی تاریخ ایک سیاہ باب کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے، مگر 99 ہجری سے 101 ہجری تک عادل مزاج حکمران عمر بن عبدالعزیز کی مسند خلافت پر متمکن رہے۔ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، مگر ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اپنے سے پہلے والے اموی حکمرانوں کے غیر شرعی اقدامات کا خاتمہ کیا۔ احکام الہی، اسوہ رسول اور تعلیمات قرآنی کے منافی جتنے اعمال تھے، ان کے تسلسل کو روک کر آئندہ کے لیے پابندی عائد کر دی کہ وہ اس شعر کی مجسم تصویر تھے، جس کے انصاف سے تعمیر جہاں ہوتی ہے، ایسی ہستی کہیں بے نام و نشاں ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے حکمرانوں نے جو ملک کا بڑا حصہ زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضہ میں تھا، اپنے خاندان کو بطور جاگیر دے دیا تھا۔ بنی امیہ کے ناجائز کارروائیوں میں سے ایک بڑی کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے دور میں زرعی زمینیں عام لوگوں قبضے میں تھیں اور ان میں وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا گزر بسر کا بڑا ذریعہ تھا۔ اور دور بنی امیہ میں حکمرانوں نے اپنے خاندان کے افراد کو نوازنے کے لیے وسیع عریض علاقے ان کے حوالے کر دیے اور عوام کا استحصال کیا۔ یہ سراسر ناانصافی تھی، ان کے حقوق پر ڈاکہ تھا۔ حکمرانوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کو فراموش کر دیا، حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں۔ سرزمین عرب پر بنی امیہ کی طرف سے کی جانے والی ناانصافی کو سرزمین بر صغیر کی تاریخی مثال سے واضح کیا گیا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ یعنی ترک فاتح تیمور کی اولاد مغلیہ خاندان کے حکومت زمانے میں ہندوستان کے بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، اسی طرح عرب میں کیا گیا۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ عہد کا آغاز کیا۔ اس عرصے کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 میں تک حاکم رہے۔ اس عہد میں بادشاہ وقت اپنے بیٹوں اور دیگر خاندان
والوں کو بڑے بڑے صوبے بطور جاگیر دے دیتا تھا۔ یہ زمینیں بھی عام لوگوں زیر استعمال ہوتی تھیں مگر ان سے چھین لی جاتی تھیں۔ یہ عمل بھی سراسر اصول اسلام منافی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے، سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا کہ یہ ناانصافی ختم کی جائے، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان نے خلافت دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے تخت خلافت سنبھالا تو اپنی ترجیحات کا تعین کیا۔ سب سے پہلے یہ کام طے کیا کہ اپنے سے پہلے والے حکمرانوں کی ناجائز کارروائیوں کو مٹا دیا جائے۔ ان میں سے سب سے بڑا یہ تھا کہ غصب شدہ زمینوں کو ان کے اصل مالکان کو لوٹا دیا جائے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ چھینی ہوئی جائیدادیں اپنے پاس رکھنا عدل اسلامی کی سراسر مخالفت ہے۔ وہ یہ جانتے تھے ایسا کرنا اپنے خاندان کی دشمنی مول لینے کے برابر ہوگا۔ اس دور میں شخصی حکومتیں ہوتی تھیں، اپنے خاندان کے اعتماد کے ذریعے سے ہی حکمران حکومت برقرار رکھ سکتا تھا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان کی نظر آخرت کے دن پر تھی۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کی عملی تفسیر تھے، لذتوں کے ختم ہونے اور پاداشوں کے باقی رہنے کو یاد رکھو، ایسی ہستی کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔